السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی احسانی والشکر لہ علی امتنانی والصلاۃ والسلام علی رسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں میں آپ کے سامنے ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہم میں سے بعض میں سے کسی بھی شخص کا اگر انتقال ہوتا ہے تو جب انتقال کی خبر کہیں دی جاتی ہے تو اس اعلان میں لکھا رہتا ہے کہ مرحوم کی نماز جنازہ فلاں مسجد میں فلاں وقت پر اور ان کی تدفین فلاں قبرستان میں عمل میں آئے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مرنے والے کے لیے مرحوم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ مرحوم یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بخشا ہوا، معاف کر دیا ہوا، اور اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے مغفور، بخش دیا گیا۔ اگر ہم کسی کو مرحوم کہتے ہیں تو معنی یہ ہوا کہ ہم اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بخشا دیا گیا، وہ معاف کر دیا گیا۔ اور حدیث کے اندر کسی کو اس طرح کا حکم ہم نہیں لگا سکتے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو مرحوم کو اگر آپ فروز اللغات میں جا کر دیکھیں گے تو دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے بتایا عربی کے، بخشا ہوا، معاف کیا ہوا، اور دوسرا معنی ہے کہ موت ہوا، وفات ہوئی، انتقال ہوا۔ تو اگر معاشرے میں وہ لوگ جو دوسرے معنی کو لے کر، یعنی وفات ہوا، انتقال ہوا، لے کر اگر کسی کو مرحوم کہتے ہیں تو درست ہے، جائز ہے، کیونکہ واقعی اس کا انتقال ہوا۔ لیکن اگر کوئی شخص مرحوم اس معنی کر کے بول رہا ہے کہ بخشا ہوا، معاف کر دیا ہوا، تو یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو بھی ہم جنتی یا جہنمی کا حکم کسی پہ نہیں لگا سکتے۔ مرنے والا اس کا اعمال کیسا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے، ہمیں اس پر ہم کسی کو بھی جنتی اور جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ایک فتوے کے جواب میں کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سوائے اس کے کہ جس کے لیے قرآن میں نص موجود ہو، کسی کو بھی ہم جنتی جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ مثلا ابو لہب کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ ما کسب سیصلی نارا، جہنم کی آگ اس پر بھڑکی ہوگی۔ تو گویا کہ جہنم میں ہے وہ، تو ہم اس کو جہنمی کہیں گے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو خوشخبری دی، عشرہ مبشرہ، کہ فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں جنتی ہیں، تو ہم اس کو جنتی کہیں گے۔ لیکن اگر نص موجود نہیں ہے تو ہم کسی کے بارے میں مغفور، کسی کے بارے میں مرحوم، کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور اب ہم کیا کہیں اس کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت اس پر ہو، رحمہ اللہ، اللہ اس کے حال پر رحم فرمائے، یہ الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مرحوم کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اور معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں زیادہ تر لوگ اسی معنی کر کے استعمال کرتے ہیں کہ بخشا گیا، معاف کر دیا گیا، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے سامنے لکھیے رحمہ اللہ، اللہ اس کے حال پر رحم کرے، رحمت اللہ، اللہ اس پر رحم کرے۔ بالی اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو اس مسئلے کو سمجھنے اور اس حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا۔